ڈاکٹر صاحب 2 رکعت کے بعد جو رفع الیدین کیا جاتا ہے، کیا یہ تشہد کی وجہ سے ہے یا 2 رکعات کے مکمل ہونے کی وجہ سے ہے کہ جب بھی 2 رکعات مکمل ہوں گی تو ہم یہ رفع الیدین کریں گے؟ اور اسی طرح کوئی بندہ اگر تاخیر سے آتا ہے، 1 رکعت اس کی رہ گئی ہے، تو اس نے رفع الیدین اپنی 2 رکعت کے حساب سے کرنا ہے یا امام کی 2 رکعت کے حساب سے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، ایسی سنت جس کے اوپر آپ نے آخری وقت تک عمل کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت بعد میں کینسل ہو گئی تھی، منسوخ ہو گئی تھی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رفع الیدین کرتے رہے، اور پھر وہ صحابہ کرام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے، انہوں نے بھی آپ کی نماز کا جو طریقہ ہمارے سامنے رکھا اس میں رفع الیدین موجود ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ رفع الیدین کے قائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رفع الیدین کے قائل ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ امام مالک بھی رفع الیدین کے قائل ہیں۔ کیا ان 3 اماموں کو اس مسئلے کا علم نہ ہو سکا کہ یہ سنت منسوخ ہو چکی ہے؟ تو اس سنت پہ عمل کیا جائے گا، اور ایک بار رفع الیدین کرنے پہ اللہ کے فضل و کرم سے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس سنت سے محبت کرنی چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ رفع الیدین نماز میں 4 بار کیا جائے گا۔ نماز کے شروع میں جب پہلی بار تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ 1 بار ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب بھی رکوع میں جائیں گے رفع الیدین کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ جب بھی رکوع سے اٹھیں گے رفع الیدین کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ 2 رکعتوں کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تب آپ رفع الیدین کریں گے۔ یہ رفع الیدین تشہد کی وجہ سے ہے یا اس وجہ سے ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے اٹھ رہے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ علماء کرام میں اختلاف ہے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ یہ رفع الیدین 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کی وجہ سے ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے الفاظ، اور ان کی حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، اور وہ کہتے ہیں رفع الیدین کے چوتھے مقام کا تذکرہ کرتے ہوئے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، کہ جب آپ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تھے تب بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جناب ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، کہ جب آپ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے، ان کے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ تو اس لیے یہ جو چوتھا مقام ہے رفع الیدین کا، اس کا تعلق تشہد سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ نے سوال میں یہ بھی پوچھا کہ اگر ایک آدمی 1 رکعت کے بعد آیا ہے، یعنی کہ امام 1 رکعت پڑھ چکا تھا، دوسری رکعت میں داخل ہو چکا تھا، تب ایک آدمی جماعت میں شامل ہوا، تو جب امام 2 رکعتوں کے بعد اٹھے گا، تشہد کے بعد اٹھے گا تیسری رکعت کے لیے، تو یہ آدمی جو بعد میں آیا ہے کیا اس موقع پہ رفع الیدین کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ اس موقع پہ رفع الیدین نہیں کرے گا، کیونکہ یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ امام کرے گا کیونکہ وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور مقتدی کھڑا ہو رہا ہے دوسری رکعت کے لیے، تو یہ اس موقع پہ رفع الیدین نہیں کرے گا۔ شیخ صاحب جب یہ دوسری رکعت کے بعد، یعنی امام کی دوسری رکعت کے ساتھ تو نہیں کرے گا، تو جب اپنی دوسری رکعت ہوگی یعنی امام کی تیسری رکعت، تو اس وقت کرے گا؟ جی ہاں، جب وہ 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اس موقع پہ وہ رفع الیدین کرے گا، حالانکہ اس موقع پہ اس کے امام نے رفع الیدین نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ کرے گا۔ رفع الیدین کے معاملے میں اور اس قسم کے امور کے معاملے میں امام صاحب کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ امام کی اقتدا کی جاتی ہے نماز شروع کرنے میں، نماز کا سلام پھیرنے میں، رکوع میں جانے میں، رکوع سے اٹھنے میں، سجدے میں جانے میں، سجدے سے اٹھنے میں،
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں ان امور میں امام صاحب کی اقتداء کی جاتی ہے، لیکن رفع الیدین کرنا نہ کرنا اس میں آپ امام صاحب کی اقتداء نہیں کریں گے۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے امام صاحب رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو آج انہوں نے رفع الیدین کیا ہے یا بھول گئے تھے، آپ کو کیا پتا۔ تو اس لیے ان امور میں مقتدی امام کی اقتداء کا پابند نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وتر کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور 3 رکعت اکٹھی پڑھ رہے ہیں جی تو پھر ایسی صورت میں بھی رفع الیدین کریں گے؟ جی ہاں، جب آپ 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعتوں کے بعد آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ تشہد نہیں بیٹھے کیونکہ وتر کی نماز ہے، جی، تو چونکہ آپ 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ رفع الیدین کریں گے، کیونکہ جناب عبداللہ بن عمر جو رفع الیدین کی حدیث کے راوی ہیں، ابو حمید ساعدی جو رفع الیدین کی حدیث کے راوی ہیں، دونوں کیا کہہ رہے ہیں کہ چوتھا مقام رفع الیدین کا یہ ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تب آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تشہد سے کھڑے ہوتے تھے۔ جی جی، واللہ تعالی اعلم۔